معزز طلبہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی رب سے امید رکھتا ہوں انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے اور اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے، اور ایک دن دوسرے سے انشاءاللہ اعمال میں، نیک اعمال میں اچھی ہوگی اور ترقی ہوتی ہوگی انشاءاللہ۔ قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی ہوتی ہوگی، اپنے والد صاحب والدین کا کہا مان رہے ہوں گے۔ تو چلو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حج اور اس کی عالمگیریت۔ حج ایک فریضہ ہے انسانوں پر اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ تو حج کا معنی معلوم کریں گے، حج کا مفہوم معلوم کریں گے، اور حج کی فرضیت کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ساری چیزیں ہوگی انشاءاللہ اس میں۔ حج اور اس کی عالمگیریت۔ تو حج کا مفہوم، حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ارادہ کرنا اور قصد کرنا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں اس کا معنی 8 ذو الحجہ سے 13 ذو الحجہ کے مقررہ دنوں میں عبادت کی نیت سے مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کی زیارت اور شعائر اللہ کو ادا کرنا حج کہلاتا۔ حج کی فرضیت اور اہمیت۔ حج کی اہم عبادت ہر عاقل، بالغ اور صاحبی استطاعت مسلمان پر زندگی بھر میں ایک مرتبہ ادا کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے؟ حج کس پر فرض ہے؟ ہر عاقل، یعنی عاقل نہ ہو، دیوانہ ہو، پاگل ہو تو اس پر حج فرض نہیں ہے، بچہ ہو تو اس پر فرض نہیں ہے، بالغ ہو یعنی بچہ نہ ہو، اور صاحبی استطاعت مسلمان پر، یعنی استطاعت ہو، استطاعت سے کیا مراد ہے؟ یعنی آنے جانے کا اور اپنے بچوں کے پاس اتنا چھوڑنے کا کہ وہ بھیک نہ مانگے، ان کا خرچہ رکھے، اور آنے جانے کا اس کے پاس خرچہ ہو تو اس پر حج واجب ہے۔ اور یہ کتنی مرتبہ واجب ہے؟ ایک مرتبہ۔ حج کی فرضیت کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، سورہ ال عمران آیت نمبر 97، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کی فرضیت کی دلیل ہے۔ حج کی فرضیت پر احادیث، ایک تو قرآن سے دلیل ہو گیا نا، ایک حدیث سے دلیل۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، اے لوگو، تم پر حج فرض کیا گیا ہے، بس تم حج کرو، حج مبرور کرنے والی کی جزا جنت ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، فرمایا، جس نے حج اس طرح ادا کیا کہ جس میں گناہ اور برائیوں سے بچا رہا، وہ ایسے پاک و صاف ہو کر واپس لوٹے گا جیسے وہ پیدائش کے وقت گناہوں سے پاک پیدا ہوا تھا۔ تو یہ اس کی دلیل ہے حدیث سے۔ مناسک حج وہ کیا ہے؟ مناسک منسک کی جمع ہے اور اس کا مطلب عبادت کا طریقہ ہے۔ مناسک حج یعنی عبادات حج کے طریقے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے ہر ایک امت کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا مناسک حج۔ کون سے ہیں مناسک حج؟ میں سے احرام باندھنا، یہ دیکھ، مناسک حج میں کچھ فرائض، کچھ واجبات اور بقیہ سنتیں ہیں۔ تو مناسک حج میں سے احرام باندھنا، نیت کرنا، وقوف عرفہ اور طواف زیارت، یہ فرض ہے۔ کون کون سے؟ احرام باندھنا یہ فرض ہے، نیت کرنا یہ فرض ہے، وقوف عرفہ یہ فرض ہے، اور طواف زیارت کرنا یہ فرض ہے۔ اور واجبات میں سے سعی کرنا یہ واجب ہے، رمی کرنا یہ واجب ہے، یار واپس ہو جاؤ، یہ بال منڈوانا یہ واجب ہے، مزدلفہ میں رات کا قیام کرنا یہ واجب ہے۔ یہ حج میں ہے، عمرے میں نہیں، حج میں۔ اچھا، حج کی عالمگیریت۔ حج کی عبادت دین اور دنیا کی جامع ہے۔ ملت اسلامیہ سے تعلق رکھنے والے افراد جو مختلف ملکوں اور خطوں سے آتے ہیں، ان کی زبانیں مختلف، لباس مختلف، تمدن مختلف ہوتے ہیں،
لیکن سب اسلام کے باعث متحد ہو جاتے ہیں اور اکٹھے ایک ہی جگہ ایک ہی طریقہ سے ایک جیسے کلمات اور شعائر ادا کرتے ہیں، کرتے ہوئے عالمگیر اسلامی مرکزیت قائم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مختلف زبانیں، مختلف لباس، مختلف طریقے، طور طریقے، بولنے کے طریقے، ہر چیز مختلف، لیکن پھر بھی ایک جگہ پر ایک جیسے کلمات وہ ادا کرتے ہیں اور ایک جیسے لباس میں ملبوس ہو جاتے ہیں. تو یقیناً یہ ایک عالمگیر اسلامی مرکزیت قائم ہوتی ہے. اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک. مساوات. حج کی عالمگیریت میں سے ایک مساوات ہے. تمام حجاج اکرام ایک ہی طرح احرام میں ملبوس ہوتے ہیں. رنگ، نسل اور ملک کی تخصیص مٹ جاتی ہے. کوئی امیر یا غریب نہیں ہوتا. عربی زبان سے واقفیت. حج کے دوران مختلف ذکر، اذکار اور سعودی عرب میں چند دنوں قیام کی صورت میں سب مسلمانوں کو اپنی دینی زبان کو بولنے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے. اس طرح عربی زبان امت کے اتحاد کا سبب بنتی ہے، کیوں کچھ نہ کچھ عربی تو بول لیتے ہیں، تو اس وجہ سے اس سے کیا ہوتی ہے، اتحاد کی سبب بنتی ہے. یہ غار حرا ہے اور یہ حتیم ہے، یہ بھی کعبے کا حصہ ہے. یہ جو تصویر میں لگائی ہوئی یہ اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ پاکستانی کوئی لڑکا ہے، اس نے وہاں پر اتنی اچھی خدمت کی کہ سعودیہ حکومت نے اس کو انعام دینے کے لیے بلایا تو پوچھا کیا چاہیے، تو اگر یہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا گاڑی چاہیے، بنگلہ چاہیے، نیشنلٹی چاہیے، سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن اس نے بہت عجیب بات کی. اس نے کہا مجھے حتیم میں 2 رکعت نفل پڑھنے کی، اکیلے میں نماز پڑھوں توجہ کے ساتھ، تو مجھے یہ انعام ملا ہے. تو یہ انعام اس کو دیا گیا. یہ پاکستان کا بہت بڑا اعزاز ہے. غار سور. یہ وہی غار ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے وقت پناہ لی تھی کافروں سے. تو اس کا اپنا واقعہ انشاءاللہ کسی وقت سنائیں گے آپ لوگ. یہ غار حرا ہے، اس میں نے نماز پڑھی ہے یہاں پر، اور یہ وہ پہاڑ ہے، یہ وہ غار ہے جس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کے یعنی نبی مبعوث ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر عبادت کرتے تھے. اور یہ بالکل اس کا جو مصلی ہے تو یہ سیدھا کعبۃ اللہ کی طرف ہے. تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی ہے، عبادات کی ہے. یہ 2 بندوں کی جگہ، ایک یہ ہے ایک یہ ہے. تو یہاں پر عموماً ابھی عورتیں نماز پڑھتی ہیں اور یہاں پر مرد پڑھتے ہیں. بہرحال بہت زیادہ رش ہوتا ہے. یہ وہی جگہ ہے جہاں پر جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن شریف کی پہلی وحی اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ دیکھیں یہ وہ لکھا ہوا ہے، یہاں پر تحریر ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی. اس کو جبل نور بھی کہتے ہیں. یہ غار سور کا اندرونی منظر ہے، غار حرا کا نہیں. یہ غار حرا ہے. یہ مدینہ منورہ میں جنت البقیع قبرستان ہے. اور یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب ہم مدینہ منورہ جاتے ہیں تو یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ جالیہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک کی. تو یہ جو پہلا یہ نظر آ رہا ہے سوراخ سا، تو یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نماز پڑھتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں، درود السلام. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے. یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پڑھتے ہیں، اور یہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اخوت اسلامی کی عملی تربیت، یعنی یہ حج کی رنگیریت میں سے یہ باتیں ہیں. تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں. حج کے دوران مختلف ملکوں، زبانوں اور لباسوں کے پہننے والے لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے ایک دوسرے سے محبت، رواداری اور عفو و درگزر کرتے ہیں. اسی طرح آپس میں اخوت کے جذبات مضبوط ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی تربیت ہوتی ہے. بین الاقوامی تجارت. حج کے موقع پر دنیا بھر سے لاکھوں لوگ مکہ مکرمہ میں جمع ہو جاتے ہیں. ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے
بین الاقوامی تجارت حرکت میں آتی ہے اور مسلمانوں کی معیشت پھلتی پھولتی ہے. شہر مکہ کی عظمت کا اظہار بھی ہوتا ہے. حج کے موقع پر دنیا بھر سے میڈیا مکہ مکرمہ، حاجیوں اور حج کے انتظامات کی کوریج کرتا ہے اور پوری دنیا میں مکہ مکرمہ کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے. یہ انہوں نے جگہ بتائی ہے کہ یہ کون کون سی ہیں. تو 1 نمبر آپ دیکھ لیں، یہ حجر اسود ہے، اور 2 نمبر پہ یہ کعبے کا دروازہ ہے، اور 3 نمبر پہ یہ میزاب رحمت ہے، 4 نمبر پہ یہ رکن یمانی کا سائڈ ہے، اور 5 نمبر پر یہ حتیم ہے. کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اور 6 نمبر پر یہ ملتزم ہے، 7 نمبر پر یہ مقام ابراہیم ہے، 8 نمبر پر یہ حجر اسود کا کونا ہے، اور 9 نمبر پر یہ رکن یمانی کا کونا ہے، اور 10 نمبر پر یہ رکن عراقی ہے، اور 11 نمبر رکن شامی ہے، 12 نمبر یہ غلاف کعبہ ہے، اور آگے 13 نمبر یہ وہی سبز لائٹیں ہیں جو یعنی وہ لکیر تھی سبز، ابھی مٹائی گئی ہے، لائن تھی. تو یہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ انہوں نے نقشہ بنایا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر مبارک ہے یہ، اور یہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. واللہ عالم. ٹھیک ہے، یعنی یہ بہرحال کسی نے بنایا ہے.